بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والد صاحب کا کہنا تھا کہ جو بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں اللہ ان کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ میری ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ امی کہتی تھی کہ لڑکی ذات ہے، کل اسے پرائے گھر جانا ہے، اگر اس طرح بے جا ضدیں پوری کرتے رہو گے تو سسرال میں مسائل پیدا ہوں گے۔ ابا ان کی ایک نہ سنتے، کہتے تھے ابھی چھوٹی ہے، نہ سمجھ ہے، جب بڑی ہوگی خود بخود سمجھ جائے گی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، گھر کی رونق تھی، خوشی کا احساس چھوٹے بچوں سے ہی ہوتا ہے۔ گھر بھر کے پیار نے مجھے بگاڑا نہیں، بلکہ اچھی تربیت سے میری شخصیت مزید نکھرتی چلی گئی، اور اسکول میں میرا شمار ہونہار طالبات میں ہونے لگا۔ وقت گزرتا رہا، میرے 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی۔ بڑی بھابھی ڈاکٹر تھیں، جبکہ دوسری بھابھی کالج میں پڑھاتی تھی۔ جن دنوں FA کیا آپا کی بھی شادی ہو گئی۔ انہی دنوں امتحان سے فارغ ہوئی تھی، لہٰذا بہن کی شادی کو خوب انجوائے کیا۔ آپا کی شادی میں کئی رشتہ دار خواتین نے مجھے دیکھا اور اپنے لڑکوں کے لیے پسند کر لیا، مگر مجھے کسی کی پسند ناپسند سے کوئی سروکار نہیں تھا، لہٰذا میں نے ان کے چاؤ چونچلوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ گرچہ میری رنگت سانولی تھی، مگر میرے تیکھے نقوش اور اچھے قد کاٹ کی وجہ سے سبھی دلکش کہتے تھے۔ آپا کی شادی کے روز سے جو رشتوں کا سلسلہ چلا تو رکنے کا نام ہی نہ لیا۔ BA تک لگاتار رشتے آتے رہے۔ امی نے سمجھا کہ میری بچی ہے ہی ایسی حسین اور لائق کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہ ہوگی۔ ابا بھی ایسی ذام میں رہے کہ ہماری بیٹیوں کو رشتوں کی کیا کمی ہے، پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے پھر شادی کر دی جائے گی۔ مجھ سے 2 بڑی بہنیں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھیں، والد بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سبھی رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ ابھی میری فوزیہ کا کوئی نام نہ لے، پڑھنے دیں ورنہ وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ میں نے BA کا امتحان دیا ہی تھا کہ اچانک ابا فوت ہو گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنا حشاش بشاش تندرست توانا شخص یوں اچانک دنیا سے چلا جائے گا۔ ان کی موت نے ہمیں سنبھلنے کی مہلت ہی نہ دی۔ میں بالکل گمسم ہو گئی۔ امی اتنی نڈھال کے صدمے سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ انہیں والد کی وفات کا بہت رنج تھا، وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھی، اور اوپر سے ہم 3 جوان بیٹیوں کی فکر لاحق تھی۔ وہی ہوا جس بات کا انہیں ڈر تھا۔ بہت جلد بیٹوں کے رویے بدلنے لگے، کیونکہ وہ وہی کرتے جو ان کی بیویوں کی منشا ہوتی۔ ہر روز کوئی نئی بات، کوئی نیا اعتراض، کوئی الگ شگوفہ نکال لاتے۔ دراصل میری دونوں بھابیاں چاہتی تھی کہ علیحدہ گھروں میں رہیں۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں ساس اور نندوں اور دیوروں کو بھی سہارا دینا پڑتا تھا۔ والد صاحب نے کافی جائیداد بنائی تھی۔ اس جائیداد پہ بڑے دونوں بھائیوں کا قبضہ تھا، اور ان کی بیویاں جائیداد کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ تھوڑے عرصے تک تو بھائی خاموش رہے، پھر روز کی کلکل اور تکرار سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے لیے الگ الگ گھر خرید لیے۔ ابا کی وہ جائیداد جو کرائے پر تھی، اس کا تمام کرایہ دونوں یہ خود رکھتے تھے۔ اماں کو صرف ضرورت کا ماہانہ خرچہ دیتے۔ ماں خاموشی سے ہر زیادتی سہ کر چپ تھی، وہ ان کی دستے نگر ہو چکی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بڑی آپا سے چھوٹی والی رقیہ نے ملازمت کر لی، تاکہ ماں ہر وقت بڑے بیٹوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے رکھے، اور نہ ہی بھابیاں انہیں دبانے کی کوشش کریں۔ تیسرے بھائی نے انہی دنوں اپنی پسند کی شادی کر لی۔ دونوں بڑے بھائیوں اور بھابیوں نے شدید مخالفت کی اور امی کی ناک میں دم کر دیا۔ میں بھی خوفزدہ تھی کہ تیسری بہو اچھی نہ نکلی تو یہ بڑے والے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ اللہ کا شکر تیسری بہو بہت اچھی نکلی۔ وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہی، وہ ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ بھائی دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا، وہ بیوی کو ساتھ لے گیا۔ امی کو مدت بعد اور ایک اچھی خدمت کرنے والی بہو ملی تھی، وہ بھی چلی گئیں۔ میرا چوتھا اور آخری بھائی اب ہماری امیدوں کا واحد مرکز تھا، اس نے بھی وفا نہ کی اور ملک سے باہر چلا گیا۔ اب ہم 3 بہنیں اور ماں گھر میں رہ گئیں۔ بھابیوں کو ساس سے زیادہ نندوں کا وجود کھٹکتا تھا۔ ہم غیر شادی شدہ تھیں اور والدہ کو ہمارے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر تھی۔ ماں بیٹوں سے کہتی کہ بہنوں کی شادیوں کی فکر کرو، وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ کبھی کہتے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے رشتے ڈھونڈیں، کبھی کہتے کہ رشتے ملتے تو ہیں مگر اچھے رشتے نہیں تھے۔ جو بھی اچھا رشتہ آتا بھابیاں اسے مسترد کرتی تھیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ادھر ماں کی قوت فیصلے کمزور ہوتی جاتی تھی۔
وہ اکیلی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ بیماری کی وجہ سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھی، بہویں ساتھ نہ جائیں اور بیٹے مصروفیات کا بہانہ کر دیتے۔ اب ہم سب 2 بڑے بھائیوں کے رحم و کرم پر تھے جو ہمیں کچھ کرنے نہ دیتے تھے اور خود بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے تھے۔ وقت اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ کچھ کرنا چاہیے، یوں ہی تنہا بیکار رہنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ BA کے بعد کئی بار امی سے کہا کہ یونیورسٹی جانا ہے، کہتی تمہارے بڑے بھائی آئیں تو ان سے اجازت لے لینا، وہ اب کم ہی آتے ہیں۔ داخلے کی تاریخیں نکلی جا رہی تھیں اور ماں تھی کہ بڑے بیٹوں کی اجازت کی راہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے جان لیا اب یہ کلی طور پہ انہی کے رحم و کرم پر ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ انہیں وقت گزرنے کا بھی احساس نہیں تھا، یہ ٹائم گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ بس میں نے اپنے طور پہ قدم نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہ گئی کہ بڑے بھائی نہ مانے تو کیا کرو گی، وہ جو کہیں گے دیکھی جائے گی۔ مجھے اب کسی کی راہ نہیں دیکھنی، اپنی زندگی خود بنانی ہے اور اپنا دفاع کی جنگ بھی خود لڑنی ہے۔ بھائی آئے تو ڈر کی وجہ سے ماں بتا نہ پائی، میں نے خود بتایا کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں۔ وہ مجھے بس گھور کے رہ گئے، پڑھائی کا خرچہ تو مجھ سے بڑی والی بہن اٹھا رہی تھی، وہ کیوں کر اعتراض کرتے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور میں نے MA مکمل کر لیا۔ وسیع میرا کلاس فیلو تھا، وہ ایک لائق طالب علم تھا، پڑھائی میں اکثر میری مدد کر دیا کرتا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اس سے رابطہ تھا، وہ مجھے بتاتا تھا کہ ملازمت کے لیے کوشش کرتی رہو۔ میں نے کہا وسیع جب اپنے لیے ملازمت ڈھونڈو تو میرا بھی خیال رکھنا، کیونکہ مجھے بھی نوکری کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یوں ہمارا مسلسل رابطہ قائم رہا۔ بالآخر ایک روز اس نے خوشخبری دی، ایک پرائیویٹ فرم میں 2 اسامیوں کی گنجائش ہے۔ مجھ سے CV منگوائی اور اپنے ساتھ مجھے بھی بلا لیا۔ اللہ کی مہربانی کہ ہم دونوں ہی انٹرویو میں کامیاب ہو گئے، یوں ایک بار پھر ہمارا ساتھ ہو گیا۔ دفتر میں ہماری نشستیں ساتھ ساتھ تھیں اور مجھے تھوڑا سا دشواری یہ تھی کہ دفتری خط و کتابت اور ڈرافٹنگ وغیرہ میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ آتا تھا۔ جب بھی کوئی ایسا کام درپیش ہوتا وسیع سے مدد کی درخواست کرتی اور وہ لیٹر وغیرہ بنا کے دے دیا کرتا۔ روز ہی مجھے اس سے مدد لینا پڑتی تھی، گویا اس ملازمت میں کلی طور پہ اس کی محتاج ہو کے رہ گئی۔ اس ساتھ کی وجہ سے دفتر میں لوگ ہمارے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے، مگر میں نے لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وسیع کے بغیر میں سیٹ پہ ملازمت کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر مجھے چلا رہا تھا، وہ میرے ساتھ سنجیدہ تھا۔ ایک روز اس نے مجھے پرپوز کر دیا اور میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ یہ لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ وسیع اپنی فیملی کا واحد سہارا تھا، جب اس کی بڑی بہن ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ شام کو وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، اس طرح ان کی گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے، کیونکہ وہ ایک مثبت ذہن کا مالک تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی تھی، اسی باعث وسیع نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ میں اسے پسند کرنے لگی تھی، یا پھر شاید میں نے اس کی ذات کو خود سے زیادہ مضبوط جان کر اس میں پناہ تلاش کر لی تھی، کیونکہ میں اب اپنے گھر کے مسائل سے دور بھاگنے لگی تھی۔ بھائی اور بھابیاں آئے دن جائیداد کے بٹوارے کی خاطر اماں سے جھگڑا کرنے لگے تھے۔ انہوں نے صاف ماں سے کہہ دیا تھا ہم بہنوں کی شادیاں نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح بہنوں کے حصے کی جائیداد غیر لوگوں کے قبضے میں چلی جائے گی۔ اس ڈر نے اس باعث بھی تقویت پکڑ لی تھی کہ شادی شدہ بہن کے سسرال والوں نے آپا کے حصے کی جائیداد لینے کے لیے ان پہ دباؤ بڑھا دیا تھا۔ بھائیوں نے اماں سے کہہ دیا ایک کی شادی کی تو ہے، ادھر سے ہمیں کورٹ کچہری میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں، دوسری بہنوں کی شادیاں کر دیں گے تو جائیداد کے لیے کیا پتہ ان کے خاوند ہمیں جیل بھجوا دیں۔ باپ کی جائیداد ہم بہنوں کو ہرگز نہ دیں گے۔ اماں کو بیٹوں کی اس بات کا ایسا دکھ ہوا کہ وہ چارپائی سے جا لگی اور بالآخر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب بھائی ہی ہماری جائیداد کے مالک اور ان کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے، ان کا لالچ مزید بڑھ گیا تھا۔ ہم تینوں بہنیں بھی اماں کے بعد اکیلی نہ رہ سکتی تھیں۔ بالآخر بھائی اور بھابیاں اصرار کر کے ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ہماری کوٹھی جو ابا نے اپنی مرضی سے بڑی اور خوبصورت بنوائی تھی، اب وہ شہر کے ایک پر رونق علاقے میں آ گئی تھی۔ یہ علاقہ کمرشل ہو گیا تھا۔ بھائی اس کوٹھی کو گرا کر پلازا بنانا چاہتے تھے، یوں وہ دولت میں مزید اضافے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ بھائی اب ہمیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتے تھے، مگر جائیداد میں حصہ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک یہ بھی وجہ تھی جو میں وسیع کے بارے میں زیادہ سوچنا نہ چاہتی تھی۔ بہت سوچ و بچار کے بعد بالآخر میں نے وسیع کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا۔
لیکن اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے سگے بھائی تھے، لہٰذا ہم دونوں نے کورٹ میرج کرنے کی ٹھان لی۔ یہ بات میں نے خفیہ رکھی، سوچا کہ وقت آنے پر بتا دوں گی، ورنہ بھائی دیور بن جائیں گے۔ کورٹ میرج کو بھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کسی نے میرے بھائی کو اس بات سے باخبر کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے تصدیق چاہی، مجھے سچ بتانا پڑا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر بھائیوں نے ہی نہیں، بھابھیوں نے بھی زور پکڑ لیا، تو ہماری خیر خواہ نہیں تو ہماری اولاد کے حق میں ڈائن بن گئی ہے۔ انہیں ڈر تھا میں کہیں وسیع کے اکسانے پر اپنا حصہ نہ مانگ لوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مجبور کیا میں طلاق لے لوں۔ مجھے یہ امر کسی طرح گوارا نہ تھا۔ میں نے وسیع کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا تم جائیداد کو چھوڑ دو اور میرے گھر آ جاؤ۔ مجھے جائیداد نہیں، صرف اپنی بیوی چاہیے۔ وسیع نے اپنے والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ آ کر مجھے اپنے بھائیوں کے گھر سے لے گئے۔ انہوں نے میرے بھائیوں کو لکھ کر دے دیا کہ جائیداد کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس طرح میں اپنے سسرال آ گئی۔ میرے سسرال کے لوگ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا اور عزت دی، میرا بہت خیال رکھا۔ وسیع ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، تبھی انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا۔ یہ لوگ غریب ضرور تھے مگر بہو بیٹیوں کو عزیز رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے ہم دونوں کی نوکریاں جاتی رہیں۔ ہم نے روکھی سوکھی پر گزارا کیا اور ملازمت کے لیے پھر سے بھاگ پڑے۔ ہمارا گزارا اب صرف بوڑھے سسر صاحب کی پینشن پہ رہ گیا تھا۔ سارا دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وسیع کی ماں کی دعائیں رائگاں نے کی اور اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ ہم دونوں کو ملازمت مل گئی۔ 2 سال بعد ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا تو میرے ساس سسر کو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام خوشی رکھ دیا۔ یہ ان کے گھر میں پہلی خوشی آئی تھی۔ خوشی کی پیدائش کے بعد میں نے کچھ ایسی تدابیر اختیار کی کہ فی الحال بچوں کی ذمہ داریوں سے دور رہ سکوں تاکہ ملازمت برقرار رہے۔ ساس بوڑھی تھی، وہ میری ایک بچی کو بمشکل سنبھال پاتی تھی۔ ہم دونوں کمانے والوں کی وجہ سے گھر میں مالی حالات رفتہ رفتہ بہتر ہونے لگے۔ ہم نے زندگی کی سبھی آسائشیں اکٹھی کر لی۔ اب اپنا مکان بنانے کی آرزو میں محنت جاری تھی۔ اسی باعث اولاد کی پیدائش کی خوشی کو خود سے دور کیا۔ اس ضروری امر کو ٹالتے گئے کہ پہلے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بعد میں بچے ہوں تو وہ زیادہ اچھی طرح پلیں گے، اچھی تعلیمی اداروں میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر اس وقت پہ وہ کام نہ کیا جائے تو پھر ان خوشیوں کا حصول دشوار ہو جاتا ہے جنہیں پہلے آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ وقت آ گیا کہ میں بیمار رہنے لگی۔ کچھ ایسے مسائل کھڑے ہو گئے کہ اولاد کی پیدائش مشکل امر ہو گئی۔ بالآخر دوا علاج پہ نوبت آ گئی مگر ثمر مراد پھر بھی نہ ملا اور میں مزید اولاد حاصل نہ کر سکی۔ اب ساس کی بنتی یاد آتی جو کہتی تھی بہو 1-2 بچے اور ہو جائیں تو اچھا ہے، نوکری کو چھوڑ دو۔ بچوں کی پیدائش یہی موضوع وقت ہے اور میں کہتی تھی کہ امی جان ابھی اتنی تاخیر نہیں ہوئی، ذرا مالی حالات سنبھل جانے دے، پھر جو اولاد ہوگی اس کو زیادہ راحت بھری زندگی دے پائیں گے۔ راحت بھری زندگی دینے والا میرا پاک پروردگار ہے مگر اس کے حکم کی ہم عدولی کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی، بیماری کی وجہ سے نوکری بھی چھوڑنی پڑی، اولاد کی خوشی پھر بھی نہ مل پائی، خوشی اکیلی رہ گئی۔ آج خوشی کو جب بہن بھائی کے رشتوں کی کمی محسوس ہوتی ہے وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے ماں اگر ایک بہن یا بھائی مل جاتا تو اپنی ساری دولت دے کے خرید لیتی، کاش میرا ایک بھائی ہوتا یا پھر بہن ہوتی، میں اس دنیا میں اکیلی نہ ہوتی۔ خوشی جب ایسا کہہ کر آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہے تو میرا پچھتاوا اور بڑھ جاتا ہے۔